ایک سنجیدہ اسپیچ ہو رہی ہے اور ایک سنجیدہ موضوع پہ جو ہے صوبے بھی نکل آئے, لوکل گورنمنٹ بھی نکل آئی, اور ایسے پریٹینڈ کیا گیا سینئر لوگوں کی طرف سے کہ جیسے سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. اس میں 18ویں ترمیم بھی نکل آئی, اس میں ڈکٹیٹر کی خوش آمدیں بھی نکل آئیں کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا تو سسٹم کراتا ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ جنرل الیکشن 11 سال نہیں کراتا. آپ 30 سال کا اپنا ملبہ جماعت اسلامی کے 10 سال کا ملبہ 3-4 سال کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ بھائی ہم ذمہ داری نہیں لے رہے, ہم لے رہے, لیکن ہمیں بھی تحقیقات کرانے دیں. اور ہر واقعہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن نہیں ہوتا. گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوراً وزیر اعلیٰ پہنچ جائے, فوراً پہنچے. اصل بات ہوتی ہے کہ ریسکیو ٹیم وہاں پہنچے. جی, کل جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ نیوزی لینڈ میں آگ لگی تو 40 لوگ مرے, یہ آگ ہی تو ہے, ہو جاتا ہے. آج ان کا مزید یہ نادر شاہی بیان آپ سن رہے تھے, لیکن تمام تر اختلافات کے باوجود آخری جملہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ ریسکیو ٹیمز کا پہنچنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے پہلے. وزیر اعلیٰ لیکن اس سے منہا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے سالوں کو آپ نہیں نکال سکتے, فلانے کے عرصے کا ملبہ آپ ہمارے اوپر نہیں گرا سکتے, 4 سالوں کا. یہاں اس بات سے قطعی طور پر اتفاق نہیں ہے. آپ اس صوبے میں کسی جگہ نکل جائیں, کسی نیوٹرل اینالسٹ کو, کسی کالے کی بات نہیں کر رہا بھائی, انگریز, گورا, جو سچ بھی بولتا ہے, جو جھوٹ بھی نہیں بولتا, جو آپ سمجھ رہے ہوں گے, مطلب جو ساری خرابیاں ہمارے اندر ہیں وہ اس میں کم سے کم زیادہ تر تو نہیں ہوتی. آپ کسی نیوٹرل اینالسٹ کو بلا لیں اور اس سے وہ پریزنٹیشن جو اسلام آباد میں ایکچولی دی گئی تھی, اس پریزنٹیشن کو ایک طرف اس کے ہاتھ میں دیں اور اس سے کہیں چل بیٹا نکل, یہ روڑی ہے, اس سے آگے چلو, اب بتاؤ گڈ گورننس کدھر ہے. چھوڑیں کراچی, کراچی از ناٹ یورز. لیکن زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ آگ ہی تو ہے, لگ جاتی ہے. آگ ہی لگی ہے ایک دکان سے, محض ایک کراکری کی دکان سے. وہ لوپ چلاؤ یار. گول پلازا میں 30 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. میرے سامنے کوئی ٹی وی, کوئی اسکرین, کچھ نہیں, مجھے نہیں پتا چل رہا ہے کہ نہیں. وہ سامنے سے ہٹاؤ یار, ٹی وی دکھاؤ. گول پلازا میں ایک دکان سے 30 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. ان بیچاروں نے زندگی کی تڑپ سے مجبور ہو کے, مامور ہو کر کے اس دکان میں پناہ لی تھی, اور اب یہ ہم میں نہیں ہے. آگ لگی تھی, ہو گیا, 30 آدمی. پولیس سرجن وہ کیا کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے, وہ خبر لگاؤ یار اگلی والی. 21 جنوری کی ڈیٹ لائن کے ساتھ یہ خبر موجود ہے آپ کی اسکرین پر, ذرا دیکھیے. گول پلازا کے ملبے سے اب لاشوں کے بجائے باقیات مل رہی ہیں. یعنی اچھا ٹھیک ہے, سوری, نہیں بھائی یہ لوپ ہے, ہاں صحیح, اوکے. گول پلازا کے ملبے سے اب لاشوں کے بجائے باقیات مل رہی ہیں, پولیس سرجن کا کہنا ہے. کوئی بات نہیں, یہ انگوٹھے تو اگلے الیکشن میں ہی کام آنے تھے نا, ابھی الیکشن تو دور ہے, اس کی جگہ کچھ اور نئے انگوٹھے لے لیں گے. اور جیسے محترمہ آنسا شہلا رضا صاحبہ نے فرمایا کہ ہر واقعہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن نہیں ہوتا, تو کوئی منجلا, کوئی اللہ مارا ان سے یہ پوچھ لیتا کہ بلدیہ ٹاؤن میں کیا کر لیا. جب 280 پہ ٹھیک ہے جان دے گڈی, تو یہاں تو صرف 60-70 ہی ہیں. اس شہر میں کس کی حکومت تھی جب ایک دن میں 100 آدمی مارے جاتے تھے؟ مجھے آپ کو نہیں بتانا, بہت بتا دیا. جاؤ ڈھونڈو, چیک دی انٹرنیٹ, کوئی کام خود بھی کریں آپ لوگ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, جس کے بارے میں ایک وزیر نے آج بیان دیا کہ وہ پھڑ پھڑا رہی ہے نام لیے بغیر,
ان کی پھڑپھڑاہٹ اور ان کی تلملاہٹ وہ ایک بیان سے، ایک اللہ آپ کو نیکی دے خبر سے ظاہر ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی خواجہ آصف کے 18ویں ترمیم سے متعلق بیان پر ناراض، حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کے بیان کو ہم حکومت کا پالیسی بیان سمجھیں گے۔ بہتر ہے سمجھ جائیں ورنہ آپ سے سمجھ لیا جائے گا، لیکن میں کس سے بات کر رہا ہوں، آئی ایم سوری۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کا بس ایسے ہی تذکرہ مقصود تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوشی کی خبر میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، ایسے ایک وقت میں میرے سامنے یہ خبر موجود ہے جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک اور میرے دل کو سکون، راحت، مسرت، شادمانی اور اطمینان بخش رہی ہے۔ دل خوشی سے جھوم رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جمہور کا ستیانی سوا ستیاناس ہو جائے، جمہوریت اور جمہوریے پھل پھول رہے ہیں۔ خبر کے مطابق حکومت نے 6 ماہ میں 1254 ارب روپے کا بیرونی قرضہ لیا، تو فلائی اوورز کا جال بچھا دیا، سڑکوں کی لائن لگ گئی، گھر گھر میں صاف پانی آ گیا، گھر میں آپ کی دہلیز پہ انصاف آپ کو میسر ہے۔ بارش ہو جاتی ہے تو آپ کو ماں سوائے پکنک منانے کے اور پتنگ اڑانے کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ پورے ملک میں ٹنڈوالا یار، ڈی جی خان، سکھر، کراچی، حیدرآباد، روڑی، فلانا، ڈھمکانا، پشاور، ہر جگہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا ہی خوشی اور شادمانی کا ماحول ہے۔ اگر ہمارے بنانے کے لیے، ہمارے نبھانے کے لیے، برتنے کے لیے ایک اور حکومت نے کچھ قرضہ لے لیا تو مجھے کیا ضرورت ہے اس پہ تنقید کرنے کی؟ میں پبلکلی اپولوجائز کرتا ہوں۔ نوید قمر صاحب کا بیان پھر ڈسکس کیے لیتے ہیں۔ خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم کو گالی دینے کے لیے گل پلازا آگ کو بہانہ بنایا، نوید قمر کی حکومت پر تنقید۔ اس کے بارے میں اپنے مہمان سے بات کریں گے بھی۔ کہتے ہیں آج پھر ایک وفاقی وزیر نے 18ویں ترمیم پر سوالات اٹھا دیے، آج پھر آگ کی آڑ میں 18ویں ترمیم پر تنقید کی گئی ہے۔ سر خطرے میں تو ہے پی پی یا 18ویں ترمیم، مجھے پتا تو ہے لیکن میں نہیں بتا رہا کیونکہ پتا آپ کو بھی ہے، تو پھر میں آڈینس کے لیے یہ تکڑ کائے کے لیے کروں؟ ویسے ہی کم جمیلے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں یار، کامیڈین، ہاں وہ بڑے مشہور ہیں، ایک چینل پہ وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں ایسے واقعات پر استعفیٰ دے دیا جاتا ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، کسی پارٹی کو 17 سال آزما کر پھر موقع دینا بے وقوفی ہے۔ چلا بھی دیا، یہ آپ نے جمہوریت دشمنی کی ہے۔ میں ان کا نام اور نمبر، مجھے نمبر تو یاد کسی کا نہیں رہتا، مجھے ان کا نام یاد ہے، یہ ہمارے پروڈیوسر ہیں، ان پہ جمہوریت دشمنی کا اگر مقدمہ چلانا ہو تو میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، 17 سال کسی پارٹی کو آزما کر پھر موقع دینا بے وقوفی ہے۔ تو آپ سے کس نے کہا کہ ہم لوگ بڑے ہینڈسم ہیں، بڑے صادق اور امین ہیں، ہم بڑے انٹلیکچول دانا قسم کے لوگ ہیں، دانشور قوم ہیں ہم لوگ؟ جمہوریت بہترین انتقام ہے حضور، اور یہ انتقام آپ سے اس وقت تک لیا جاتا رہے گا جب تک آپ کی نسل کا آخری آدمی غسل کے پھٹے پہ لٹا نہ دیا جائے، اور اس کے بعد اس سے پوچھے جائے گا ہاں بھائی جا رہے ہو؟ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ آخری بڑا خوبصورت بیان سابق وزیر صحت کا میرے سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ بھی وزیر صحت رہے ہیں، ان کے منہ میں ہر وقت اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ گٹکا اور ماوا ہوتا ہے، چیک کر لیجئے گا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں ان سے پبلکلی پھر معافی مانگ لوں گا۔ کہتے ہیں گل پلازا میں
ایک منزل کی منظوری دی گئی تھی گل پلازا کے لیے، اسے بانی متحدہ کے گارڈ نے جبرن بڑھایا. پیپلز پارٹی رہنما عبد القادر پٹیل، جس وقت بانی متحدہ کا گارڈ، درزی، دھوبی، نائی، مالی، کھانا پکانے والا، گاڑی پہ کپڑا مارنے والا یہاں گل پلازا کو 1 منزل سے 9 منزل بنا رہا تھا، اس وقت پیپلز پارٹی. آپ سمجھ تو گئے میں کیا نہیں کہہ رہا ہوں اور میں کیا کہنے کے لیے مشہور ہوں. آپ تک سب پہنچ گیا. اس وقت پیپلز پارٹی چھٹیوں پہ تھی. پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ کدھر تھا؟ وہ ایک فلائٹ کو آپ نے آگے کر دیا تھا جن کے قافلے میں کولر چلا کرتا تھا مشہور زمانہ، اور اس وقت کراچی میں ہماری افواج، ہماری رینجرز، ہماری فورسز ایک آپریشن کر کے کراچی والوں کی رات کا سامان کرنے میں مصروف تھیں. جوان قربانیاں دے رہے تھے. کراچی کے عوام جو ہے صبح اور شام ان کا پتہ نہیں تھا. صبح گھر سے نکلتے تھے تو کیا ہوتا تھا پتہ نہیں. اس کے لیے پھر آپریشن لانچ ہوا تھا. تو آپ نے ایک جھلمل فلائٹ کو آگے کر کے ان سے کہا تھا یہ کراچی آپریشن کے کپتان ہیں. وہ کبھی ادھر چلے جاتے تھے اور کبھی ادھر چلے جاتے تھے. ان کو پکڑ کے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا کہ یہی کپتان ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی کو جو ہے وہ مضبوط کیا، ہم نے کراچی کو امن دیا. سیدھے کھڑے تو ہو جاؤ. بانی متحدہ اتنا تگڑا تھا کہ پیپلز پارٹی اس کے 3 مرتبہ کا اقتدار بھگت چکے ہیں. آپ تو یہ 4تھی دفعہ ہے میرا خیال ہے. ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم، بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم، آصف علی زرداری صاحب پہلی مرتبہ صدر، آصف علی زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر، 17 سال سندھ گورنمنٹ. بانی متحدہ کا گارڈ بھاڑی پڑ گیا تھا تو گھر چلے جاتے نا یہ بیان دینے سے پہلے. یہ کراچی والا ہونا بھی کم مصیبت کا باعث نہیں ہے. آگے بڑھو یار، اب ملکی سیاست پہ بات ہوگی. خواجہ آصف کے بعد رانا تنویر حسین صاحب وفاقی وزیر ہیں. انہوں نے فرمایا کہ 18ویں ترمیم اچھی ہے تو سانحہ گل پلازا بھی اچھا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم اب کہاں انشاءاللہ جانے والی ہے. آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں آپ کو سمجھ میں اگر نہیں آ رہا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے. اینڈ ٹائم پہ ہمارے ایک مہمان جھکائی دے گئے حسب عادت. کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک ہم جمہوریت کی اسی پہ نظر اتار لیتے ہیں. بات ہو رہی تھی بانی متحدہ کے گارڈ کی. یا ایک تو مسئلہ یہ آ گیا سوشل میڈیا جب سے، یہ ذرا سی بات کرو تو آپ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ہو جاتے ہیں. اور خدا کی قسم لوگ مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا آپ ایم کیو ایم کے ہیں. میں جس زمانے میں پروگرام کیا کرتا تھا ایک بڑا مارکت الارا جس میں نے چودھری اسلم اور بہت عزیر بلوچ کا انٹرویو کیا ہے ایک چینل پہ دور اسٹرگل میں. وہاں پیپلز پارٹی کی ایک خاتون رہنما وہ آ کر کے بیٹھیں. اب تو چلو وہ دنیا میں نہیں ہے، چلو نام لے لیتے ہیں، فوزیہ وہاب صاحبہ. بہت نفیس خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. یہ میئر کراچی کی والدہ. تو وہ آ کر کے بیٹھی سامنے، ہم یہاں بیٹھے، وہ مائک لگ رہا تھا تو انہوں نے چھوٹتے ہی مجھ سے پوچھا ایک بات پوچھوں عارفین؟ میں نے کہا میڈم حاضر. انہوں نے مجھ سے پوچھا، اب آپ سوچئے یہ کس لیول پہ یہ باتیں. کہنے لگی تم ایم کیو ایم کو؟ میں نے کہا میڈم میک اپ ہو جانے دیجئے، یہ آپ مجھے ایسے ہی دیکھ رہی ہیں. میک اپ کے بعد آپ مجھے اگر نہ کہیں کہ تم انگریز لگ رہے ہو. اس زمانے میں حیدر عباس رضوی یہ سامنے سے آ رہے ہیں، ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر، بہت بڑی فلائٹ تھے، اور میں ادھر سے آ رہا ہوں تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ کافی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. لوگ آپ کو وابستہ کرتے ہیں اس سے جس کو آپ نے سوال کیا ہے. پی ٹی آئی، اب پی ٹی آئی کے حوالے سے میرے پروگرامز کس نے نہیں دیکھے؟ کس نے نہیں دیکھے؟ 9 مئی کی تو ابتدا بہت پہلے سے کر دی گئی تھی. 9 مئی کو تو باقاعدہ آہستہ آہستہ ہلکی سی دھیمی آنچ پہ پکایا گیا. اس کے بعد کہیں جا کر کے یہ پٹارا جو ہے 9 مئی کا کھلا. اللہ کا بڑا شکر ثم الحمدللہ کہ نقصان وہ نہیں ہوا جس کے لیے سامنے تیاریاں کر کے یہ لوگ آئے تھے.
معاملہ سنبھل گیا. لیکن یہ جمہوریت جو ہے, میں جس کو موروثیت کہتا ہوں, آپ اس کی ذرا بے بسی ملاحظہ کیجئے کہ اس ایک دور میں اسی ایم کیو ایم کو, جس کی برائی سابق وزیر صحت پیپلز پارٹی کے موجودہ ایم این اے رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل صاحب, جس کی تونگری, جس کی توانائی کی داستانیں سناتے ہیں کہ الطاف حسین کے ایک باڈی گارڈ نے جبرن ایک منزل سے 8, 9, 10 منزلیں, پتہ نہیں کتنی منزلیں وہاں تھیں, وہ بنا دیا. یعنی آپ کوئی بھی کام, اور جس وقت یہ سب کام ہو رہا تھا تو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ سلام صاحب اس وقت, اللہ غریق رحمت کرے, اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانی کرے, رحمان ملک صاحب ذرا سا وہاں سے کوئی بیان ہوتا تھا اور وہ یہاں سے بھاگتے تھے, یہاں 90 پہ, اور باقاعدہ کیمرے لگ جاتے تھے, باقاعدہ پریس کانفرنس ہوتی تھی, اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد فوراً جا کر کے بیٹھ کے ایسے تصویریں کھینچوتا. جی آپ کیسے ہیں؟ جی چائے پلاؤ بھائی, ان کو پانی پلاؤ. چائے بھی ہوتی تھی اور پانی بھی ہوتا تھا. اس کے بعد ایک دوسرے کو گلدستہ دیتے تھے. اچھا ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاہ احد صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر ایک مرتبہ پھر آپ کی تنہائی میں مخل ہونے کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ اس وقت ٹہل تو نہیں رہے ہیں؟ نہیں جی جناب, میں بیٹھا ہوا تھا, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ارے زبردست سر, میں نے آپ کا وقت لیا بہت. سر کچھ خوشی کی خبریں بھی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس سے حکومت کو, یعنی صوبائی حکومت کو, سندھ کی حکومت کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے, لیکن شاید کراچی کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے. 18ویں ترمیم پہ سنا ہے تلوار لٹکنے لگی ہے. باس آپ کی خبر کیا ہے اس حوالے سے؟ یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے تو میں کچھ اڑتی خبر ہے, کوئی اس پہ ابھی تک کوئی فائنل نہ, ہم نے کوئی ڈرافٹ دیکھا ہے. اور یہ ویسے جس طرح یہ 26ویں ترمیم ہوئی, 27ویں ہوئی, تو شاید یہ 18ویں بھی اس طرح اڑی جائے جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں. اچھا, اگر if at all والی بات کر لیتے ہیں, اگر 18ویں ترمیم اڑ جائے تو آپ کے خیال میں اس وقت پیپلز پارٹی کی, کل بھی میں نے کہا تھا کہ سیاست کا مرکز و محور 18ویں ترمیم کو ڈیفینڈ کرنا ہے. سر 18ویں ترمیم کے حوالے سے آج رانا تنویر صاحب کا ایک بڑا خودکش قسم کا بیان بھی سامنے آیا ہے. کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اسے ڈھکوسلا قرار دیا تھا. آج رانا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں اگر 18ویں ترمیم اچھی ہے تو سانحہ گل پلازا بھی اچھا ہے. حضور والا کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی میجرز لینے چاہیے, اگر 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں وڈرا کر کے یا کچھ کو امینڈ کر کے عوام کو نیچے اختیارات کی منتقلی کا تحفہ دیا جا سکے اور اس طرح کے حادثات کی گڈ گورننس کے ذریعے روک تھام ہو, تو کیا برا ہے باس؟ دیکھیں, اگر کوئی بھی قانون سازی عوام کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے, اور اگر پیپلز پارٹی, اگر دیکھیں 18 امینڈمنٹ کی کچھ بہت سی باتیں اچھے بھی ہیں, ہر کام کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہوتے ہیں. تو اگر پیپل پارٹی کی سیاست کا جو محور ہے تو یہ ایک زمانے میں شاید یہ تھا, مگر ابھی وہ اس چیزوں کو وہ یعنی لے کے آگے پیپلز پارٹی کے لیے چلنا بڑا مشکل ہے کہ وہ ایک ہی 18ویں ترمیم کو وہ ایک ٹول بنا کے بار بار وہ اس پہ سیاست کرتی ہے. اس وقت کے لیے 18ویں ترمیم اچھی تھی. آگے جس طرح اگر اس میں کوئی یہ امینڈمنٹ کرتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے لیے سولو فلائٹ اس پہ لینا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اس میں صرف پیپلز پارٹی نہیں اور بھی جتنی جماعتیں ہیں, نیشنلسٹ جماعتیں ہیں, این پی ہے, پی ٹی آئی ہے, نیشنل جماعت ہے, تو یہ ایک بڑا سینسیٹیو سا ایشو ہے. تو اس پہ بات بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے, کیونکہ اس پہ بہت سے لوگ اسٹیک انوالو ہیں, اس میں صوبائی خود مختاریت کا معاملہ ہے. تو اس کو ویسے میں کہتا ہوں اس پہ ویسے ڈھکوسلے نہیں مارنے چاہیے کہ گل پلازا ہو 18ویں ترمیم, تو یہ بڑی غیر ذمہ دار کی گفتگو ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سر غیر ذمہ دار گفتگو یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پہ تو میں ڈیفنس پہ آ سکتا ہوں آپ کے حوالے سے. اگر شہلا رضا کھڑی ہو کے یہ کہہ سکتی ہیں, سر ایک سیکنڈ, سر میری بات سن لیجیے, سر میری بات سن لیجیے نا, میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں, 2 منٹ مجھے دیجیے. شہلا رضا صاحبہ کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا ہر جگہ پہنچنا ضروری نہیں ہے, فائر فائٹرز یا ریسکیو والے ادارے پہنچ گئے تھے, یہی ہوتا ہے دنیا بھر میں. یہ آدھا سچ ہے.
لیکن دنیا بھر میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کوئی وزیر استعفیٰ دیتا ہے. پاکستان میں کبھی ہوا؟ پیپلز پارٹی کی کوئی تاریخ ہے, پی ٹی آئی کی تاریخ ہے, نون لیگ کی تاریخ ہے؟ میں 48 سال کا ہو گیا, ایسا میں نے آج تک نہیں دیکھا. شیخ رشید آپ کے دور میں وزیر ریلوے تھا, 12 یا پتہ نہیں کتنے حادثات مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے پے در پے ہوئے, اور ہر دفعہ وہ مر جانے والا ٹرین کا ڈرائیور وہ اس حادثے کا ذمہ دار ہوتا تھا. باس, اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ترمیم کو ہٹا دو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرٹ پہ جا کے تمام پروسیجرز کو فالو کر کے تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کر کے عوام کو, سندھ کے پھر کراچی کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی کام کیا جائے, تاکہ اس قسم کے جمہور دشمن بیان بھی تو نہ دیے جائیں کہ 40 لوگ مر گئے ہیں, آگ ہی تو لگی ہے. آپ نے شاید بیان نہیں سنا ان کا. نہیں میں نے بیان, جی دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اگر اس طرح ہوا تو پھر تو پاکستان کا ہر پرائم منسٹر ہر دن سوسائڈ کرے گا, جس طرح پاکستان کے حالات ہیں. اتنے پاکستان میں مسئلے مسائل ہے, پھر تو ہر پرائم منسٹر کو روزانہ وہ کرنا چاہیے, سوسائڈ کرنا چاہیے یا ڈیلی ریزائن کر دینا چاہیے. چیز اس طرح نہیں چلتی. جو پل پلازے کا ایشو ہے اس میں انلیگل جو اس کی وہ ہے جو کنسٹرکشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایک منٹ ذرا میرے ساتھ رہیے گا. انلیگل کنسٹرکشن, ایک منٹ سر, انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے تو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو اس وقت تھی, جو اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی گئی ہے, اس کی مرضی, مدد, معاونت, منشا, رشوت دے کر کے ہوئی ہوگی نا. اس کا کوئی ڈی جی تو تھا, کہاں سے لگتا ہے وہ؟ تو ٹھیک ہے نا, میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی آپ چترول پولیٹیشین کی کر رہے ہیں اس بات پہ, وہ پیپلز پارٹی کا جس جماعت پہ بھی ہو, ٹھیک ہے, تو اتنی چترول وہاں پہ جو آفیسر بیٹھے ہوئے تھے, جو وہاں پہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے تھے, تو ان کی بھی ہونی چاہیے چترول, ان سے بھی کوشچن ہونا چاہیے, ان کو بھی شو میں آپ بلائیں, ان سے بھی آپ پوچھیں کہ بھائی یہ کس طرح ہوا. سر آپ کا جو ظرف آپ کا ہے, جو برداشت آپ کی ہے, آپ کے خیال میں یہ ان افسران کی ہوگی؟ وہ سرکاری نوکر ہیں, وہ کہاں پکڑیں سر جی, پکڑیں. آپ دیکھیں, آپ میڈیا والے, میں تو سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یار ہر گناہ کا ذمہ وار پولیٹیشین نہیں ہے, ٹھیک ہے. پولیٹیشین کے پاس یہ نہ چیف منسٹر, کسی صوبے کا چیف منسٹر بلڈنگ پلان اپروو نہیں کرتا, وہ اس کے دستخط سے وہ اپروو نہیں ہوتا. صحیح. اگر وہ ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ہے تو مگر اس کے دستخط سے اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی بلڈنگ کا نقشہ پاس کرے. لیکن ایک بات مجھے بتائیے, حیرت انگیز طور پہ میرے ساتھ پرسوں رضوان خانزادہ صاحب آپ کی پارٹی کے فلانے بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ گرا رہے تھے. انہوں نے پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں, یہ دیکھیں, اور آپ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے قلم بھی چھوڑ دیا, تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ, جی دیکھیں, میں آپ سے سیاسی بات کروں نا, ٹھیک ہے, گل پلازے والے, دیکھ ہر بات میرے حساب سے ہر بات پالیٹکس کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہر بات پہ پیپلز پارٹی میں 100 مسئلے ہیں, میرے 100 اختلافات ہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ جو حادثہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس حادثے میں نہ اس کی ذمہ وار پیپلز پارٹی ہے, نہ اس کی ذمہ وار پی ٹی آئی. اس کی ذمہ وار وہ ذمہ داران ہیں جس کے دستخط سے یہ بلڈنگ بنے, یہ نقشے اپروو ہوئے, جو ریاست سے پینشن لے گا, اسی کرسیوں پہ بیٹھ کے وہ سر امپلائی کوٹے پہ اپنے بچوں کو بھرتی کرائے گا. کوئی پولیٹیشین ریاست سے پینشن نہیں لیتا, نہ اس کے بیٹے آتے ہیں سر امپلائی کوٹے پہ. جو لوگ اس کے ذمہ وار ہیں ان کو پکڑیں. تو موسٹلی ہم بھی ایک دوسرے کا, ہم سیاسی لوگ بھی نادان لوگ ہیں, ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ دیتے ہیں. کوئی چیز کوئی اور چرا کے لے گئے اور ہم سارا دن ایک دوسرے کا سر پھاڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر, رانا تنویر صاحب کے بیان پر دعوت خیال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم اگر اچھی ہے تو سانحہ گل پلازہ بھی اچھا ہے. حضور والا, اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے تو بہرحال حوصلہ افزا کسی طور بھی نہیں ہو سکتا. سر, کچھ فرمائیں گے کہ رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ جو خفا اس وقت چل رہے ہیں پیپلز پارٹی سے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہلو, میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ دیکھیں, یہ میں تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ چیزوں کو اس طرح ایسے ایکسیڈنٹس پہ اس طرح غیر ذمہ وار بیانات دینا, یہ تو میری سمجھ سے باہر تر ہے. اگر کوئی بندے کی اپنی ناراضگی ہے تو وہ اپنی ناراضگی لگ رکھے, مگر یہ بڑے اسمبلی میں کھڑے ہو, یہ میں نے خود بھی سنا ہے, تو یہ تو بڑی کوئی مکانہ والی بات ہے کہ یہ کوئی پتری زمین کو آسمان سے ملا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, مجھے کوئی باتوں کی سمجھ نہیں آتی. سر لیکن کافی ہائی پروفائل پوزیشن ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہوا میں کوئی بیان دے. بڑے ہائی پروفائل پوزیشن پہ بڑے پاکستان میں بڑے گورس بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہی از ون آف دیم. اچھا, مطلب آپ ان کو لفٹ ہی نہیں کرانے چکر میں؟ وہ بندہ اس طرح کی باتیں کرے گا تو میں کیا, بندہ گوف ہے تو میں نے تو گوف نہیں بننا نا. وہ اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھ کے اس طرح فضول باتیں کرے گا تو میں اتنا میں فارغ نہیں ہوں کہ میں اس پہ کمنٹ کروں.
اوکے سر، آپ فارغ نہیں ہیں، میں بالکل سمجھ سکتا ہوں، لیکن سر فراغت کا بلکہ مصروفیت کا ایک موقع آ رہا ہے آپ لوگوں کے پاس. 8 فروری کو پورا ملک بند ہوگا، یہ فرمانا ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا. کہتی ہیں پورا ملک احتجاج کرے گا، جن کا ووٹ چوری ہوا وہ احتجاج کریں گے. باس، یہ پورا ملک بند کرنا میرا خیال ہے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. اس سے پہلے بھی بہت ڈیڈ لائنز دی گئی، بہت ساری باتیں کی گئیں، لیکن وہ ہوا نہیں. پہلے فائنل کال، پھر آخری کال، پھر سیکنڈ لاسٹ کال، وہ سب کا رزلٹ بھی کوئی نہیں آیا. سر حقیقی آزادی وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ کیا ہوا اس کے ساتھ. اور اس کے بعد اب یہ 8 فروری کو، سر 8 فروری کو کیا ہوگا؟ پہلا سوال میرا یہ، اس کے بعد میں اس سے متعلق اگلا سوال کروں گا. 8 فروری کو ہمارا پروٹیسٹ ہے، ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے. 8 فروری کو ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے اپنا جو پروٹیسٹ ہے ہم وہ ریکارڈ کرائیں، لوگوں تک اپنا یہ پیغام پہنچائیں کہ بھئی جس نے پاکستان طریقے سے آپ کو ووٹ کیا ہے وہ اس ووٹ کے ساتھ سٹینڈ کرے، وہ نکلے، وہ اس کے لیے آواز اٹھائے، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے. دس از واٹ پی ٹی آئی وانٹ. ٹھیک ہے، لیکن پچھلی دفعہ، اس سے پچھلی دفعہ لاسٹ کال، فائنل کال، آخری کال، یہ سب کی شاندار ناکامی کے بعد آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ 8 فروری کو لوگ آپ کی بات پر کان دھریں گے، مجمع جمع غفیر نکلے گا، علیمہ خان صاحب کی کال کو اڈھر کیا جائے گا؟ دیکھیں نا، ہمارا 4 نومبر کا ہم کامیاب تھے، 26 کا بھی ہمارا کامیاب تھا. اور سیاست میں کوئی بات آخری نہیں ہوتی اور انسان کوشش کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے. تو ہماری جو جدوجہد وہ جاری ہے. تو سیاست میں کوئی ایکٹیویٹی کوئی بھی وہ آخری نہیں ہوتی. ایک پولیٹیکل سلوگن ہوتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، ہمارے کارکن بھی سمجھتے ہیں. اس میں کوئی آخری وہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہوتی کہ وہ آخری بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر 8 فروری میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر کوئی نئی تاریخ کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے کسی مجمع کو باہر لانے کے لیے؟ نہیں، ناکامی نہیں ہوگی، اچھا خاصا پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، پہلے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، اس کے بعد عمران خان صاحب کی اہلیہ سے ملاقات بھی کرائی گئی ابھی حالیہ کچھ عرصے میں، اس کے بعد پھر اب علیمہ خان صاحبہ کا یہ پروٹیسٹ ہے. ابھی آپ کا چلو ایک اپوزیشن لیڈر تو آ گیا وہاں، اپوزیشن لیڈر سے آپ کی امیدیں، توقعات کیا ہیں اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اس نظام میں رہ کر کے وہ کچھ کر پائیں گے آپ کے لیے؟ دیکھیں، امید ہمیں اللہ سے ہے، ہمیں کسی سے امید نہیں ہے. وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ جو بھی ان کا جو بھی ود ان پارلیمنٹ، ود ان کانسٹیٹیوشن ان کا جو بھی رول ڈیفائن ہے، تو انشاءاللہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا اور جو بھی پاکستان کی عوام کا جو بھی ان کے مطالبات ہیں، ٹھیک ہے، ایز اپوزیشن جس پہ لوگوں کو اعتراض ہے، جس فارم 47 حکومت کے سامنے، تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اچک زئی صاحب پاکستان کا مقدمہ بڑے بہتر انداز سے لڑیں گے. صحیح. اور سامنے اچک زئی صاحب کے ساتھ جو یعنی مثال کے طور پہ نون لیگ ہیں، نون لیگ کے بڑے بڑے سیاسی رہنما موجود ہیں جو مثال کے طور پہ آپ کے راہ کی رکاوٹ بھی ہیں، جو اسمبلی میں ٹف ٹائم بھی دیتے رہتے ہیں، جن میں سے خواجہ آصف صاحب اور ایکسیٹرا موجود ہیں. سر آپ کے خیال میں، کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو سنجیدہ ہیں مذاکرات میں لیکن پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے، پھر انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ پی ٹی آئی ایک سے زائد زبانیں بولتی ہے، کون سی زبان کا اعتبار کیا جائے، بھروسہ کیا جائے؟ کچھ فرمائیے گا سر. میں اس کو یہ دیکھیں، زبان تو ہماری ایک ہی زبان ہے، مگر جو ہماری سخت باتیں ہوتی ہیں پھر وہ ان کو پھر ان کے کان بجنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کو وہ 10 قسم کی باتیں لگتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے میٹھی میٹھی باتیں کریں، وہ آپ سچ نہ بولا کریں. پھر جب سچ کڑوا ہوتا ہے، پھر جب آپ سچ بولتے ہیں تو پھر وہ ان کے کان بجنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس طرح غیر رسمی گفتگو، پھر وہ رسپانس میں اس طرح کی غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ پی ٹی آئی کی ایک زبان نہیں ہے. ہماری تو کلیئر کٹ ہماری ایک ہی بات ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، پھر بات کرتے ہیں. درست ہے سر. یہی جملہ میں آپ سے کہنے کے لیے جاتا کہ سر انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین، یہ تھے سید شاہ احد صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. ایک بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جی جناب، ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر بلکہ منسٹر انفارمیشن محمد علی درانی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اب موجود ہوں گے.
بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موڈ کیا ہے. پہلے ایران پر چڑھائی کر کے دیکھا گیا, ایران کے حوصلوں کو آزمایا گیا, جو جواب تھا خاطر خواہ وہ مل گیا, لیکن اس کے باوجود بھی تشفی نہ ہوئی. اب ایک مرتبہ پھر ایران میں ہونے والے ہنگاموں کے پیچھے جب غیر ملکی ہاتھ برآمد ہو ہی چکا ہے, سب کو پتہ چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کروا رہا ہے. خبریں یہ آ رہی تھیں کہ اب آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دھاوا بولنے ہی والے ہیں. اور یہ لی جا رہی تھی کہ جو مظاہرین ہیں ان پر اگر تشدد کیا تو ہم جو ہیں وہ فوراً آدھ ہمکیں گے اور آپ کو قرار واقعی سزا دے دیں گے. گرین لینڈ کے معاملے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا اس کو بھی دیکھ رہی ہے. گرین لینڈ کے معاملے کو بھی, اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ ہمارے صدر کو جو جوتے مار کے گرفتار کر کے لے گئے, آپ نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی بھی دیکھی, آپ نے اس کے آنکھوں پہ جو ہے وہ کالا چشمہ بھی پہنا ہوا دیکھا. آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ کو جو استعمار کہا جاتا. دورانی صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو ویری مچ. بہت عرصے کے بعد آپ سے شرف گفتگو حاصل ہو رہا ہے. تھینک یو تھینکس لاٹ فار یور پریشیس ٹائم. سر ڈونلڈ ٹرمپ کے موڈ کے بارے میں پوچھنا تھا, آپ کے خیال میں حضرت کیا فلائٹ لے رہے ہیں ایک مرتبہ پھر, خدا نخواستہ پھر کوئی جنگ چھیڑنے کے موڈ میں دکھائی دیتے ہیں؟ ایران کو ہر دوسرے دن جو دھمکیاں دے رہے ہیں, گرین لینڈ کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ بس اب بدقسمتی ہے پوری دنیا کی, اس قسم کی قیادتیں جب دنیا میں آ جاتی ہیں اور طاقت ان کے پیچھے ہوتی ہے. اور دنیا میں ہمارے ہاں بھی فیشن نہیں ہے طاقت کے سامنے بات کرنے کا, حق گوئی کا, دنیا میں بھی کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں تو یہ تو بس ایک اللہ میاں کا عذاب ہی ہے اس دنیا کے اوپر, اس قسم کے افراد اور ان کی ذہنی حالت اور ان کے اقدامات جو نہ کسی ادارے کو جانتے ہیں, نہ کسی کی عزت کو جانتے ہیں, نہ احترام کو جانتے ہیں, صرف پیسے کو اور پیسے کو اور پیسے کو جانتے ہیں. تو اب کیا ان کے بارے میں, اب یہ تو بس دنیا کی ایک بدقسمتی ہے. مطلب ایک طرف مودی بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف یہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب اس میں کیا آپ کہیں گے ان کو, تو مطلب یہ تو انسانیت کے جو مختلف جو درجے ہوتے ہیں ان میں بھی مجھے تو بہت ہلکے لیول پہ لگتے ہیں. رائٹ سر. سر ایک اور اہم خبر جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پاکستان اور ساتھ ساتھ ترکیہ نے بھی غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوتیں جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے قبول فرما لی ہیں. اس کی سگنیفیکنس, اس کی اہمیت سے ذرا آگاہ فرمائیے. دیکھیں ابھی تک یہ جو سارا سبجیکٹ ہے یہ کلیئر نہیں ہے, نہ اس کی ٹی ٹی او آر کلیئر ہیں, نہ وہاں پہ رول کیا ہوگا. جہاں تک سوال ہے وہاں کے امن کے لیے کسی حیثیت کو اور کسی آپشن کو آپٹ کرنا, وہ تو ایک پازیٹیو اقدام بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ صورت میں پازیٹیو ہوگا کہ اگر جو وہاں پہ اقدامات کیے جائیں وہ بھی امپارشل ہوں. اور بہرحال ابھی تک تو اسرائیل بھی تسلیم نہیں کر رہا. اب یہ ایک ہوا کے اندر بنایا ہوا پورا ایک ہیولا ہے جس کے اندر ہم بھی شک ہو رہے ہیں. اللہ کرے یہ جو ہے یہ کسی اچھی جگہ پہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہو اور مطلب اس سراب میں سے کوئی اچھی حقیقت نکل کے سامنے آ جائے تو بہتر ہوگا. باقی یہ ہے کہ ٹرکی کا ہونا ایک اطمینان کا باعث ہے کسی حد تک پاکستان کے ساتھ, لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پہ رول ہمارا کیا ہوگا. اور اگر میں یہ بڑے وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی بھی منفی رول سامنے آیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی, اس کے لیے حکمرانوں کو بھی اور فیصلہ سازوں کو بھی. لہذا مجھے توقع یہ ہے کہ اس کام کو احتیاط کے ساتھ کیا جائے گا. ہمارا ڈی این اے ہے, ایک ہماری ایک قوم کی ایک ہسٹری ہے اس ایشو کے اوپر, اور ہم نے کبھی بھی یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہم نے کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دیا, رائٹ فرام دا کریشن آف پاکستان. مطلب آپ الجزائر سے شروع ہو جائیں, فلسطین سے شروع, جہاں بھی آپ چلے جائیں, ہم نے ہمیشہ ایک اصولی اور ایک مثبت سٹانس لی ہے. تو ابھی جو ہے مطلب توقع تو یہی کی جاتی ہے کہ اگر اس چیز کو قبول بھی کرتے ہیں ہم, تو ہم اس قبولیت کو ان کنڈیشنلٹیز کے اندر رکھیں گے جن کنڈیشنلٹی کو ہم نے انیشلی بھی سٹیٹ کیا تھا, جو ہماری پالیسی بھی ہیں.
اور ہم کسی مسلم کنفرنٹریشن کے اندر کوئی ایسا رول نہیں لیں گے جس میں کہ ہم کسی کی نقصان اور کسی کے جان کے مطلب نقصان کے سزاوار. ظاہر ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. ایک اچھی خبر ہے لیکن اس پہ سوال جو ہے ذرا عوامی انداز میں برداشت کیجیے گا پلیز. خبر بتا رہی ہے خیبر پختونخوا سے تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت. OGDCL نے جو ہے وہ انتظامیہ کو آگاہ کر دیا کہ جی ہم جیت گئے. سر آئے دن اس طرح کی خبریں، میں ذاتی حیثیت میں اپنی بات کر رہا ہوں، خبریں پڑھتا رہتا ہوں اور بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، پڑھتا آ رہا ہوں، دیکھتا آ رہا ہوں کہ آج وہاں سے تیل نکل آیا، آج وہاں سے تیل نکل آیا. لیکن سر بچپن میں جو دیکھتا تھا آج میرے سامنے کسی اور ہی شکل میں کہ اب مکمل طور پہ تیل نکل چکا ہے. مہنگائی ناقابل برداشت حدوں کو چھو رہی ہے. تاہم وزیر اعظم کا گمان ہے اور ان کو یقین ہے کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے. حضور والا یہ جو اتنا سارا تیل نکلتا ہے یہ کون اپنے گھر پہ لے جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا؟ اس سے پیٹرولیم پرائزز کا بھی کوئی وہ نہیں ہوتا، اس سے زرعی اجناس یا واٹ ایور اجناس کی قیمتیں بھی کم نہیں ہوتی. تو یہ تیل نکلتا ہے تو اس کو آگ کیوں نہیں لگا دیتے کہ ایک ہی دفعہ جان چھوٹ جائے؟ لیکن آپ اس وقت تو چلیں، ابھی تو پہلے اپنے تیل کی طرف تو بعد میں آتے ہیں. پہلے تو دنیا کے تیل کی بات کرتے ہیں. دنیا میں تیل آج سستا ترین بک رہا ہے، 40 پہ آ گیا ہوا، کتنے پہ آ گیا ہوا، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ملک میں تاریخ کا مہنگا ترین تیل بک رہا ہے. آج تک جو ہے آپ کی حکومت بھی اور آپ کی حکومت نے کہا کہ تیل کی جو ایک امبارگو لگا ہوا تھا کہ اس سے زیادہ اس پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے، انہوں نے اس سے زیادہ ٹیکس لگایا اور جواز یہ دیا کہ اس سے جو ہے بلوچستان کی سڑکیں بنیں گی. پتہ یہ چلا کہ بلوچستان کی PST میں پہلے ہی ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں. اب یہ پیسے یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ اس کے ذمہ دار. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہمارے تیل نکلنے کا یا باہر سے تیل آنے کا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کے دو ہی بزنس ہیں، ایک تو وہ عوام کا تیل کر رہے ہیں اور دوسرا قرضے لے کے ان قرضوں کا تیل کر رہے ہیں. مطلب جتنے قرضے عوام کو رہن رکھ کے لیے جاتے ہیں وہ ملک میں نہیں لگتے، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. سر پہلے اس حوالے سے خبر میں آپ کی گوش گزار کر دوں جو آپ جانتے ہوں گے، ناظرین کی سماعت کے لیے بتا رہا ہوں. حکومت نے 6 ماہ میں 1254 ارب روپے کا بیرونی قرضہ لیا. سر اس حساب سے تو ملک کو اگر ملک پہ لگا ہے تو گل و گلزار ہونا چاہیے تھا، ہر نلکے میں پانی ہونا چاہیے تھا، ہر گاؤں میں اسکول ہونا چاہیے تھا، ہر گھر میں گاڑی ہونی چاہیے تھی. مگر یہاں اگین وہی والی بات کہ تیل نکلا چلا جا رہا ہے. جناب آپ اندازہ کریں کہ جب NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم کے اندر انہوں نے 57% صوبوں کو دیا تھا تو اس وقت میں بھی اس 18ویں ترمیم میں موجود تھا. تو میں نے وہاں یہ آبجیکشن اٹھایا کہ یار یہ آپ صوبوں کو تو دے رہے ہیں لیکن صوبوں کو پابند تو کریں کہ یہ اسی فارمولے کے تحت صوبے کے عوام کو دیں اور نچلے ضلعوں اور تحصیلوں اور تعلقوں تک بھیجیں. تو ایک وہاں سے ہمارے سینیٹر صاحب تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی آپ تو صوبائی مختاری میں مداخلت کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کون سی صوبائی مختاری ہے، خود مختاری ہے جو قوم کے وسائل کو چیف منسٹر کے گھر میں پہنچا کے خوش ہو جاتی. آج آپ یہ دیکھیں کہ 2009 سے لے کے آج تک خربوں روپے صوبوں میں گئے ہیں اور آج بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ کیا کسی کیسے تقسیم ہوئے ہیں، کس ضلع کو کتنا ملے. اور میں BCO آپ صحافی بن کے کبھی جا کے سندھ اسمبلی میں سے یہ ڈیٹا نکلوا دیں، مجھے 1 سال کا بھی نکلوا دیں کہ NFC ایوارڈ کی کتنی رقم آئی اور وہ کدھر گئی. میں آپ کو میڈل دے دوں گا گولڈ. نہیں ہے. نہیں سر مجھے مت دیجیے گا کیونکہ میرے جو حالات ہیں میں بیچ کھاؤں گا. ہاں بیچ کھائیں گے تو سب جب ملے گا نا تو آپ لے نہیں پائیں گے. پھر ٹھیک ہے. اور گولڈ میڈل کون سا گولڈ کا ہوتا ہے، اس پہ پانی پھرا ہوتا ہے گولڈ. وہ قوم کو بھی وہی تیل لگتا ہے جو گولڈ میڈل کا لگتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تو آپ بوریاں بھر کے جو ہے آپ کا NFC ایوارڈ جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے لانچوں میں آر پار. اور اسی وجہ سے IMF کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ کہہ رہی ہیں، پاکستان کی معیشت کہہ رہی ہے کہ یہ اوپر نہیں اٹھ رہی. معیشت اوپر اٹھ اس لیے نہیں سکتی چونکہ اس کے اندر
عوام تک کچھ نہیں پہنچتا. جب تک عوام تک نہیں پہنچے گا تو پھر کیسے ترقی ہوگی؟ اور اگر عوام کبھی بیچارے کاشتکار کوئی گندم زیادہ پیدا کر لیں، آلو زیادہ پیدا کر لیں، گوبھی پیدا کر لیں، گنا کر لیں، تو سڑکوں پہ چیزیں رول رہی ہوتی ہیں. آج پنجاب میں آلو جو ہیں وہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، مطلب ان کے کھیت سے منڈی تک کا خرچہ نہیں نکلتا ان کو بیچ کے. تو یہ تو آپ کے حکمرانوں نے تو تہیا کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے عوام کا ہی تیل نکالنا ہے. جو زمین سے تیل نکلے گا اس کو پروسیس کر کے باہر دے. رائٹ سر، سو ویری کائنڈ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں، اور ایک مرتبہ آپ کو اور زحمت دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے بہت سارے مختلف موضوعات پر. جزاک اللہ خیر. ناظرین، یہ تھے محمد علی درانی صاحب، سابق وفاقی وزیر اطلاعات، سینئر سیاستدان. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل حاضر خدمت ہوتے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.